کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد عزیزان اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھے شاعر اسلام جناب امجد رضا امجد شہزادہ مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان۔ اب میں بلا تاخیر حضور مفکر اسلام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ورلڈ اسلامک مشن کے صدر اور ہم تمام سنیوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضور مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کی تشریف آوری سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سبحان اللہ۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ رونق اسٹیج ہے۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی پٹنہ، وہ رونق اسٹیج ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ سب سے پہلے ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرات اور حضور سیدی مفتی اعظم اڑیسہ حضرت شاہ مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ حبیبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نور نظر لخت جگر شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید آل رسول حبیبی ہاشمی صاحب بھی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے تمام موقر معزز محتشم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے حضرت کا مفکر اسلام کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفکر اسلام۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مردون لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ شہزادہ استاذی کریم، شہزادہ حضور حافظ ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلیٰ حضرت شہزادہ قمر ملت حضرت علامہ مولانا عمر رضا خان صاحب کی تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، میں نے ایک وعدہ کیا تھا مجتبیٰ میاں سے کہ انشاءاللہ میں اس پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گا سبحان اللہ۔ 1 سال پہلے، اور آج اسی وعدے کی ایفا کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرزمین میرے لیے نئی نہیں ہے، یہاں میں کئی سال تک مسلسل کئی مہینے تک قیام پذیر رہا ہوں۔ جامعہ امجدیہ کے قیام کے زمانے سے لے کر کے جب تک میں انگلینڈ نہیں چلا گیا، مفتی اعظم گرامی وقار ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور وہ ناگپور سے کلکتہ اور ناگپور سے بامبے تک جتنے بھی بیچ میں شہر آتے ہیں، بڑے قصبات آتے ہیں، وہاں سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی خدمت میں میں رہا کرتا تھا، اور حضرت کے دورے ہوتے تھے۔ اور آج جو یہ نکھری ہوئی سنیت ہے کلکتے سے لے کے بامبے تک، یہ احسان ہے مفتی اعظم ناگپور علیہ الرحمت و رضوان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہوگا، یہ جو لوگ میری عمر کے ہیں یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ دور میرے لیے اور وہ زمانہ میرے لیے بڑا حصول سعادت کا زمانہ تھا۔ یوں تو سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کا اتفاق کانفرنسز میں اور بڑے جلسوں میں ہوتا تھا، مگر یہ جو دورہ ہوتا تھا تقریباً 1 اور 2 مہینے کا، شوال اور ذوالقعدہ کا، ہر سال ان دوروں میں اپنے آقائے نعمت کے قدموں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ احسان مجھ پہ حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے فرمایا ہے، جس کا میں ہمیشہ احسان مند رہوں گا، اور میرے بازو جھکے رہیں گے ان کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم مہاراشٹر۔ اگر حضور مفتی اعظم مہاراشٹر نہ ہوتے تو میں اپنے مخدوم، اپنے آقائے نعمت، اپنے مرشد گرامی کو اتنے قریب سے نہ دیکھ سکتا جتنے قریب سے میں نے انہیں دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں انہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن جتنا دیکھا ہے وہ بہت کچھ ہے میرے لیے بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ حضرت گرامی، آج کا یہ اجتماع امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 100 سالہ جشن کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ تھکن ہے حضرت علامہ حسن رضا کے لیے، پہلے PhD ہیں یہ اعلیٰ حضرت پر، پھر تو انہوں نے روایت قائم کر دی ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیوں میں 40 PhDs ہو چکے ہیں، اس میں امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں، یورپ کی ہیں، ہندوستان کی ساری بڑی یونیورسٹیاں ہیں، پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں۔ شاید تاریخ اسلامی میں اس قدر قداور شخصیت کوئی اور نہیں ہوگی جس پہ 40 PhD اب تک کی جا چکی ہیں، اور یقیناً سینکڑوں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ MPhil کے سینکڑوں مقالات ان کی حیات طیبہ پہ لکھے گئے ہیں اور ڈگریاں حاصل کی گئی ہیں۔ اس کا آغاز آپ نے کیا تھا جناب، اور آج آپ یہاں موجود ہیں، مجھے آپ کو دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اتنی PhDs کرنے کے بعد بھی میرا دعویٰ ہے، اپنے دعوے میں سچا ہوں، کہ امام اہل سنت کے کارناموں پر، ان کی تحریروں پر 10% کام نہیں ہو سکا ہے۔ 10%، یعنی 100 سال میں 10% کام ہوا ہے۔ اسی رفتار سے کام ہوا تو اگلے 900 سال تک یقیناً ہم پورا کام کر سکیں گے۔ اور یہ میں
دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں سرسری طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کی یقیناً صرف دعویٰ ہوتا ہے یا مدلل مدعی ہوتی ہے، جس کا میں کبھی قائل نہیں رہا ہوں۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت، ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھکن ہے، ابھی چلا آ رہا ہوں میں، اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ یہ راہ کا شوق ہے، یہ حسین ترین راہ ہے جس کے لیے میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں، اور خدا کرے کہ امام اہل سنت کے نام پر میں ہمیشہ زندگی کی آخری سانس تک حاضر ہوتا رہوں۔ وہ نہ ہوتے تو ہمیں دین کا تشخص نہ ملتا، وہ نہ ہوتے تو وہ حدود قائم نہ ہوتی جن کے باہر جانے کے بعد ہم کہاں جا مریں گے ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ نہ ہوتا تو عشق رسول کی دولت نہ ملتی اور ہمارے فانوس قلب میں جو شمع محبت جل رہی ہے وہ بجھ گئی ہوتی۔ وہ نہ ہوتے تو فقہ حنفی اپنی تمام تابناکیوں کے باوجود بغیر دلیل کے رہ جاتی۔ وہ نہ ہوتے تو حدیث کے استدلال کی وہ قوتیں جو خود انہوں نے دنیا کو دی ہیں وہ ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ وہ نہ ہوتے تو ہمارے مراسم و معمولات کو استدلال کی زبان نہ ملتی۔ وہ نہ ہوتے تو فلکیات کی قوتوں کو چیلنج نہ کیا جا سکتا۔ وہ نہ ہوتے تو ڈارون کے فلسفے سے لے کے البرٹ تک کے فلسفے کی تردید کرنے والا ہماری جماعت میں کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک رخ پہ کام نہیں کیا ہے۔ تجدید کے کسی ایک گوشے پہ گفتگو کی جائے تو یہ محفل کیا اس طرح کی سینکڑوں محفلیں ناکافی ہوں گی، اور میری گفتگو سے آپ اس کا اندازہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی امریکہ میں کانفرنس میں شرکت کر کے آیا ہوں 7 سالہ، اس کے بعد مانچسٹر میں صرف انگلش کی کانفرنسیں جو ہوئی ہیں اس میں کئی ہزار اسٹوڈنٹ نے شرکت کی ہے، اور اس کے بعد ہالینڈ، اور پھر یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا۔ پوری دنیا بیدار ہے جاننے کے لیے، گوش بر آواز ہے سننے کے لیے امام اہل سنت کے بارے میں، ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں۔ اور آج اس مجلس میں نے مصر کے علماء کو دیکھا، افریقہ کے علماء کو دیکھا، اور دوسرے علماء کو دیکھا جو یہاں تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ، اور آج یا کل آپ ان کے خطابات سے بہریاب ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، قابل احترام دوستو، مجدد کون ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اس کا جائزہ لیں اور پھر امام اہل سنت کے تجدیدی کارناموں کا ایک سرسری خاکہ، بالکل میں اسے تصور بے رسمی بھی کا نام بھی نہیں دے سکتا، میں صرف پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیں، ان کی مقدس ذوات مقدسہ کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے، ان تمام پیغمبران کرام کی زندگیوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے نظام زندگی کو، ان کے آئین حیات کو ایک صدی کے اندر بدل دیا گیا۔ کوئی ایک پیغمبر بتا دیئے جس کا نظام زندگی، جس کا نظام حیات، جس کا قانون حلت و حرمت ایک صدی سے زیادہ چلا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی جلوگر ہوتے رہے، ہر رسول کے بعد کوئی اور رسول جلوگر ہوتا رہا، یہاں تک کہ سرور کائنات آخری نبی بن کر کے آئے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی مجتہد نبی آئے گا، نہ کوئی مقلد نبی آئے گا، نہ کوئی متبع نبی آئے گا، نہ کوئی مفضول نبی آئے گا۔ یہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ساری باطل نبوتیں ایک باطل نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ نبی صرف نبی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ذل ہوتا ہے، نہ بروز ہوتا ہے۔ کوئی نبی جلوگر نہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نظام زندگی تبدیل کر دیا جائے، ان کے آئین حیات کو بدل دیا جائے، ان کی کتاب کو بدل دیا جائے۔ جب اللہ نے انہیں آخری نبی بنایا تو اس کے لیے بے پناہ انتظامات مدبر حقیقی نے فرما دیے۔ سب سے پہلے کتاب کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لیا، اور وہ بھی کس طرح سے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں علماء کا ایک جمع غفیر ہے، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، بڑے قابل ہیں آپ لوگ، بڑی صلاحیتیں ہیں، زبانات کے ماہر ہیں، اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیجیے آیت کا۔ اِنَّا ہم نے، نحن یقیناً ہم نے، نزلنا باب تنزیل سے، الذکر معرفہ، وَإِنَّا اور ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون بلا شبہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو اس قدر تاکیدات کے ساتھ۔
اس قدر پرشکو جلال الہی کے ساتھ یہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے تاکہ قرآن عظیم کے میں ترمیم کا کوئی شبہ بھی نہ ہو سکے اور قرآن عظیم کی تبدیلی کوئی تصور ہی نہ کیا سکے. ہم نے اور بلا شبہ ہم نے نازل فرمایا ہے ذکر قرآن عظیم کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت کا انتظام کیا کیا مشیت نے آپ جانتے ہیں. اور انبیاء کرام کی کتابوں کو تختیوں پہ لکھا گیا, الواح پہ لکھا گیا, پتھروں پہ لکھا گیا, چمڑوں پہ لکھا گیا, جلا دی گئیں, مٹا دی گئیں, مگر نبی کی مقدس کتاب اور قرآن عظیم کو روز اول سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. جب تک ایک حافظ زندہ ہے نہ ترمیم ہو سکے گی نہ تبدیلی ہو سکے گی. یہ انتظام مشیت کا انتظام ہے. اور لا حافظون کا کنائے بتا رہا ہے کہ حفاظ کے ذریعے سے بچایا جائے گا, حفاظ کے ذریعے حفاظت ہو سکے گی. یہ تو قرآن عظیم کا معاملہ ہے. سیرت رسول, سبحان اللہ, پیغمبران کرام کی سیرتیں دیکھیے, اس قدر پردوں میں چھپی ہوئی ہیں کہ انہیں اٹھاتے ہوئے زمانہ گزر گیا اور آج تک کسی نبی کی مقدس سیرت سوائے قرآن عظیم کے کہیں اور محفوظ نہیں ہو سکی ہے. بہت مشہور مفکر ہے کرسچینٹی کا, وہ یہ کہتا ہے کہ تزکون حیات عیسیٰ علیہ السلام مستترن فی ضمیر الزمان حتی لم یبح لسان زمانی بعدہ. حضرت عیسیٰ کی حیات زمانے قبر میں دفن ہو چکی ہے اور زمانہ ان کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکا ہے. آپ ذرا سوچئے, 12 سال میں کچھ معجزات ظاہر ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, 32 سال میں دوبارہ جلوگر ہوئے, کچھ معجزات دکھائے, کچھ چرواہے اور کچھ مچھیرے ان کے ساتھ ہو گئے اور پھر اچانک ہمارے اعتبار سے اٹھا لیے گئے, ان کے اعتبار سولی دے دی گئی. کیا اتنی زندگی کوئی نظام مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی زندگی کوئی قانون مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی معاشی قانون, تمدنی قانون, معاشرتی قانون, فیملی لاز, حکومت کا قانون, کوئی ایسا قانون مرتب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شادی تو کی ہی نہیں تھی, فیملی لا ہوگا کہاں سے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ظاہر ہے کہ ان کی زندگی تاریکی میں ہے. نہ عقیدہ الہ سلامت ہے, 3 اور 1 3 کی غیر معقولیت آج تک دنیا قبول نہیں, نہ ریاضی قطعیت ہے اور نہ ذہن و فکر قبول کر سکتا ہے, نہ رسالت کا عقیدہ محفوظ ہے, نہ ان کی کتاب محفوظ ہے, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. مگر عالم یہ ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی حیات طیبہ کے لیے ولادت سے لے کر کے اور وصال تک ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو ریکارڈ نہ کر لیا گیا ہو اور محفوظ نہ کر لیا گیا ہو. اس لیے کہ ان کی حیات کو قیامت تک باقی رہنا تھا اور وہ آخری نبی بن کے جلوگر ہو رہے تھے. 70 سے لے کے 40 صحابہ کرام, 400 صحابہ کرام تک ہمیشہ ان کی اداؤں کو نقل کرتے تھے. صرف بڑے واقعات کو نہیں, تاریخ انسانی میں بڑے انسان ضرور ہوئے ہیں مگر جب بڑے ہوئے ہیں تب نقل کیا گیا ہے. مگر سرور کائنات وہ بڑوں کے بڑے ہیں جن کی ولادت سے لے کے وصال تک ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. وہ چلے تو صحابہ پکار اٹھے, فحضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیٹھے, صحابہ نے کہا فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قیام فرمایا فقام, تب تکلم فرمایا فقال, دیکھا تو فنظر. ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ زندگی کے قانون کے لیے ان کی اداؤں کو نظام بھی بنایا جا سکے اور آئین بنایا جا سکے. کوئی چیز بھی تاریکی میں نہیں رہی, سب کچھ پوشیدہ رہی. مولانا آ رہے ہیں, استقبال کر لیجیے پھر بات چلے گی. یہ مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب. جی حضور جاری رہے. اہلاً و سہلاً. جی اجازت ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں, اب حضرت بیٹھ جائیں اور مجھے ذرا سا مسلسل بولنے دیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ درمیان والی بات میں بھولنے لگا ہوں, عمر کا تقاضا بھی ہے اور جس دور سے میں خطاب کر رہا ہوں اس دور کے لوگوں میں سے صرف حسن رضا موجود ہیں, سمجھا آپ نے. سبحان اللہ. تو اس لیے مجھے بھولنے سے بچانے کے لیے تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ کی. مسکراہٹوں کے ساتھ دیکھیے اور سننے کی کوشش کیجیے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی سیرت محفوظ کر لے گی. بہت تفصیل ہے یہ, میں زیادہ نہیں جاؤں, صرف میں تمہید کر رہا ہوں کہ مجدد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے لیے ساری تمہیدیں ہو رہی ہیں. تو سرکار کی کتاب بھی محفوظ ہے, ان کی سیرت بھی محفوظ ہے, اور عقیدہ الہ بھی محفوظ, عقیدہ نبوت بھی اور عقیدہ آخرت بھی, یہ سب کچھ محفوظ کر دیا گیا ہے. ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. مگر یہ ممکن تھا کہ تعویلات کی جاتی, ایسی تشریحات کی جاتی فلسفوں کے ذریعے سے, دوسرے افکار کے ذریعے سے, کہ نظام زندگی کا چہرہ مسخ ہو جاتا,
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا اور اس میں جو لفظ ہے علی راس کل مئہ، یہ بہت قابل غور ہے۔ میں یہ تمہید کر چکا ہوں کہ ہر نبی کی زندگی ایک صدی کے اندر بدل دی گئی، مگر جب میرے نبی کی زندگی پر تبدیلی کی بات آئے گی تو کوئی مجدد کھڑا ہوگا اور تجدید کے ذریعے سے زندگی کو تازہ کر دے گا، قرآن کو صحیح دنیا میں پیش کرے گا۔ یہ ہے علی راس کل مئہ کی وجہ۔ پروردگار عالم کا علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نبی بھی جانتا ہے کہ ہر صدی میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، مگر نظام اس لیے کہ وہ آخری نبی، ان کے قانون میں، ان کے آئین میں، ان کے نظام میں اگر تبدیلی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی نبی آنے والا تو نہیں تھا، کوئی رسول آنے والا تو نہیں تھا۔ اس لیے جو کام پہلے تجدید کا، احیاء دین کا انبیاء کرام کیا کرتے تھے، وہی کام سرور کائنات کی ختم نبوت کے بعد مجددین نے انجام دیا ہے، اور ان مجددین میں اعلیٰ حضرت سب سے بڑے مجدد ہیں۔ یہ میں مبالغے کی بنیاد پہ نہیں کہوں گا، ہم سارے مجددین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا امام جس دور میں جلوہ گر ہوا ہے، ہمارے امام جس دور میں آئے ہیں، وہ فتنوں کا دور ہے، وہ ہزاروں مسائل کا دور ہے، وہ ہزاروں چیلنجز کا دور ہے، مادیت کا چیلنج ہے، الہاد کا چیلنج ہے، بے دینی کا چیلنج ہے، مغربیت کا چیلنج ہے، فلسفے کا چیلنج ہے، اب اور دوسرے چیلنجز ہیں جن کا جواب تنہا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت غلط تعارف کرایا ہے ہمارے نوعمر علماء نے اعلیٰ حضرت کا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ہمیں ان کا صحیح تعارف کرانا، وہ کون تھے، ان کا مقام بلند کیا تھا، دنیا کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کیوں کی جا رہی ہے، آج ان کی عظمت کے سامنے ہر صاحب ہوش سرخمیدہ کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں، امام کی کتابوں کی وجہ سے، ان کی تحریروں کی وجہ سے۔ میں کہا کرتا ہوں، کوئی ایسی شخصیت جو روایات کے پردے میں چھپی ہوئی ہو، یا جس کے حوالے سے صرف روایات ہوں، حکایتیں ہوں، کہانیاں ہوں، مریدوں کے ذریعے سے، جاننے والوں کے ذریعے سے، ماننے والوں کے ذریعے سے، خانقاہ نشینوں کے ذریعے سے صرف روایات ہوں، صرف حکایتیں ہوں، صرف کہانیاں نہ ہوں، تاریخیت نہ ہو، ہسٹوریکل فیکٹ نہ ہو، دلائل نہ ہو، اصطلاح نہ ہو، ایسی شخصیتیں صرف عقیدتوں کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں، مگر حقائق کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، مگر ہمارا امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا عالم یہ ہے کہ انہیں عقیدتوں کے حوالے سے نہیں، تحریروں کے حوالے سے دیکھو، ان کے فن کے حوالے سے دیکھو، ان کے علم کے حوالے سے دیکھو، انہیں پڑھو اور پھر فیصلہ کرو وہ کون تھے، ان کا مقام بلند کیا تھا۔ وہ صرف عقیدتیں ہماری ہیں، کون نہیں جانتا کہ ہماری عقیدیں ان کی چوکھٹ سے ہمیشہ وابستہ، انہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے، عقیدہ بچایا ہے، محبت رسول بچایا ہے، عشق رسول کو بچایا انہوں نے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو بچایا انہوں نے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بر صغیر ہند و پاک میں، یا اگر آپ بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک دیکھیں تو دنیا کا 2/3 مسلمان اس خطے میں بستا ہے، 2/3 مسلمان، اور ان 2/3 مسلمانوں میں آج محبت رسول کا جو ذوق اور جذبہ ہے اعلیٰ کی دین ہے اور ان کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، جہاں ہمارے امام کی تحریریں نہیں پہنچی ہیں وہاں یہ شمع بجھ چکی ہے۔ آج عربوں کو دیکھیے، دوسرے علاقوں کو دیکھیے، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں مگر کوئی آواز نہیں بلند ہوتی، اس لیے کہ وہابیت نے ان کے دلوں سے محبت رسول چھین لی ہے، مگر ہمارے امام نے دفاع اولین کا فریضہ انجام دے کر کے قیامت تک ہمارے دلوں میں جلنے والی شمع محبت کو زندہ بھی رکھا ہے، باقی بھی رکھا ہے، بڑھتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ احسان عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدتوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے سبحان اللہ، تو ضرور جانتے اور جاننا چاہیے، مگر ان کی تحریروں کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے، ان کی عظمتوں کے حوالے سے، ان کی قداور شخصیت کو جاننا ہو تو 1000 کتابوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرو، اور وہ 1000 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے ہر صفحے سے ایک نئی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر صفحے سے۔ اسلوب تحریر یہ تھا، انہوں نے جب سب کچھ لکھا ہے تو قیامت تک آنے والے علماء کے لیے لکھا ہے۔ میں متن لکھ رہا ہوں، شرح تمہیں کرنا ہے، واہ واہ واہ، میں صرف حوالے دے رہا ہوں، آگے تمہیں بڑھانا ہے۔ یہ کام اب علماء کرام کو کرنا ہے تاکہ ان کی تحریروں کو دنیا کے سامنے باضابطہ پیش کیا جا سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد
میرے نبی کی خاتمیت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے جلوہ گر ہوتا رہے گا. واہ واہ. وہ خاتم النبیین ہیں اور انبیاء کرام کے بعد سرور کائنات کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مجددین جلوہ گر ہوں گے تاکہ پیغمبر اعظم کے دین میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے. وقت نہیں ہے کہ میں مرید ثانی اور دوسری عظیم شخصیتوں کا سرسری تذکرہ کرتا جو میں ابھی تک پوری دنیا میں کرتا آیا ہوں. میں صرف آلات کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. میرے عزیز ساتھیوں، ایک چیز کا جائزہ لو. آقائے دو جہاں علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، پتھر پہ ضرب لگاتے ہیں، چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں قیصر مفتوح ہو گیا ہے اور کسرا فتح کر لیا گیا. یہ بات پھیلی مکے کے کافروں میں. انہوں نے سوچا کہ پیغمبر اعظم مدینے میں جا کے اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ اپنا گھر چھوڑ کے گئے، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس، نہ کوئی سرمایہ ہے نہ کوئی دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی عالم یہ ہے کہ قیصر بھی مفتوح ہوگا اور کسرا بھی. دو سپر پاور جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر رکھا تھا، روم بھی اور ایران بھی، یہ دونوں شکست کھا جائیں گے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے ہم مانیں یا نہ مانیں محمد عربی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا. انہوں نے عروہ ابن مسعود کو بھیجا اور کہا جاؤ تم نے قیصر کا دربار بھی دیکھا اور کسرا کا بھی، جاؤ دیکھو کہ مدینے میں کوئی بہت بڑی فوج اکٹھا ہو گئی، کوئی بہت بڑا سرمایہ اکٹھا کر لیا گیا. کس بنیاد پر سرور کائنات نے اعلان کیا ہے کہ قیصر و کسرا مفتوح ہو جائیں گے؟ آنے والا آتا ہے، پورے مدینے کا جائزہ لیتا ہے. نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ اسلحہ خانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اذان ہوتی ہے، لوگ دیوانوار مسجد میں آ رہے ہیں، ایک آدمی بھی گھر میں نہیں ہے. میرے آقا وضو کرا رہے ہیں، صحابہ کرام وضو کا پانی اپنی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، چہرے مل رہے ہیں، غازِ رخ حیات بنا لیتے ہیں. یہ عالم ہے ان کا. ایک قطرہ پانی زمین پہ نہیں گرتا ہے. وہ دیکھنے والا غور سے دیکھتا ہے اور واپس جاتا ہے اور کہتا ہے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، ناکام ہو جاؤ گے. کہا کوئی بہت بڑی فوج ہے؟ کہا نہیں، سرمایہ وہ بھی نہیں. پھر کیسے ناکام نہیں ہوں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہم حملہ کریں اور فنا کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آج تک تم نے جنگ طاقتوروں سے کیا ہوگا، ارباب عقل سے کیا ہوگا، مگر میں نے روم کا دربار بھی دیکھا اور کسرا کا تخت بھی. جب تک وہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے، تخت سے اتر جاتے ہیں تو مٹی کے ڈیلے بن جاتے ہیں. مگر آج میں نے ایک ایسے تاجدار کو دیکھا ہے جو تخت پہ نہیں بیٹھا ہے، بوریا نشین ہے. مگر عالم یہ ہے کہ اس کے جسم ناز سے بہتا ہوا پانی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، لوگ اپنی آنکھوں میں لگا لیتے ہیں. جس نے ایسے دیوانے پیدا کیے ہوں ان دیوانوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی ہے. محمد عربی نے فوجی نہیں دیوانگی دی ہے، اپنی محبت کی، اپنی بے مثال محبت کی. یاد رکھو عقل سے جنگ کر سکتے ہو، اسلحے سے، سرمایے سے، مگر دیوانگی سے نہیں. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرائے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مت جنگ کرنا ان سے. طاقت کا اندازہ محبت رسول. سبحان اللہ. محبت رسول سرمایہ ہے ہمارا، طاقت ہے، قوت ہے، فتوحات کا ذریعہ ہے. بدر ہو، حنین ہو، خیبر ہو، خندق ہو، اگر کامیابی ملی تو محبت رسول کی بنیاد پہ. سبحان اللہ. وہ ظرفروشی کا جذبہ، وہ جان دینے کا جذبہ، قدم رسول پہ تڑپنے کا جذبہ، روح زیبائے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جان دینے کا جذبہ، یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ کامیابیاں میسر آتی رہیں. 200 سال پہلے، یہ میں دوسرا واقعہ پھر میں بتاؤں گا کہ حالت کا کام کیا ہے. 200 سال پہلے فرانس میں ایک اورینٹلسٹ یا مستشرقین کانفرنس ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے، دنیا میں جب بھی کبھی کوئی تہذیب، کوئی فلسفہ شکست کھاتا ہے تو پھر نہیں ابھرتا. مثال کے طور پر روم کا فلسفہ شکست کھا گیا، افلاطون کا، فلاطونس کا، برقنس کا، ابھر نہیں سکا. ایران میں اوستا کا نظام شکست کھا گیا، پھر نہیں ابھرا. چین میں کنفیوشس کا نظام شکست کھا گیا، پھر نہیں ابھرا. ہندوستان میں ویدک نظام شکست کھا گیا، پھر نہیں ابھرا. ایک تہذیب جب شکست کھا جاتی ہے پھر نہیں ابھرتی ہے. مگر عجیب بات ہے محمد عربی کی کہ ان کا عالم یہ کہ ایک ملک میں شکست کھاتے ہیں، دوسرے ملک میں ابھر جاتے ہیں. طلع میں گرناتا میں شکست کھاتا ہے مسلمان، انڈونیشیا سے بڑی حکومت سامنے آ جاتی ہے. بغداد میں شکست کھاتا ہے
اور شکست دینے والا خود مسلمان ہو جاتا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عجیب بات ہے، یہاں مسلمان ڈوبتا ہے وہاں ابھر آتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں اتنا نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان سوتے خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کیا وجہ ہے کامیابی کی؟ کیوں یہ اتنا طاقتور ہے مسلمانوں کا نظام؟ یہ اسلام اتنا طاقتور کیوں ہے کہ بار بار شکست کھانے کے بعد بھی ابھر جاتا ہے؟ اس پہ بہت غور ہوا۔ اس کے بعد ایک نقطے پہ اورینٹلسٹ نے اتفاق کر لیا، بلا شبہ ہر قوم اپنی تاریخ رکھتی ہے، ہر قوم اپنے نظام سے محبت کرتی ہے، مگر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی صرف پیغامبر نہیں ہیں، محبوب بھی ہیں، اور محبت کا یہ جذبہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اسلام کو بنڈ نہیں دیتا، ہمیشہ ابھار دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں، عرب کا ان پڑھ انسان جو فیصلہ کرتا ہے، یورپ کا مستشرق بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد مغرب نے اپنا انداز جنگ بدل دیا۔ اب ہتین کے جنگ میدان میں صلاح الدین سے جنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ فلسفے کے میدان میں، فکر کے میدان میں، اورینٹلزم کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے پیغمبر کی سیرت پر حملے کرنے، تاکہ پیغمبر اس حیثیت سے دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو سکیں جس بنیاد پہ دنیا انہیں جان رہی ہے۔ اور اس کا آغاز مستشرقین سے ہوا، اور ہندوستان میں 1852 میں یو پی کا گورنر تھا ڈاکٹر سر ولیم میور، اس نے کتاب لکھی دی لائف آف محمد۔ یہ اتنی بھیانک کتاب تھی کہ اگر آپ نے سلمان رشدی کا نام سنا ہوگا تو اس کا فکشنل اپروچ اسی کتاب کے نتیجے میں تھا۔ پیغمبر پہ ہزاروں الزامات لگائے گئے، مگر دنیا ماڈرن ہو چکی تھی، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے پاس ایک یہ کتاب تھی جس میں عقائد و جہاں پہ الزامات لگائے گئے تھے۔ علماء کرام نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے باضابطہ پادری پیفنڈر کو ہندوستان بلایا، اور جس کا جواب ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم نے رحمت اللہ کرانی نے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار ہم بھول گئے ہیں انہیں، ہم کو صرف 10 20 50 سال کی تاریخ یاد ہے۔ میں مولانا حضرات سے کہوں گا، خود اپنے ضمیر سے، کہ ہمیں صرف 1 صدی کے فاصلے کو مٹانا ہے۔ 1 صدی کے فاصلے کو ہم نے مٹا دیا تو پھر 1400 سال ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت کے لوگ کہتے ہیں کیا بریلیوں بھی ایسے لوگ ہیں؟ میں نے ان سے کہا، ان سے کہہ دو تم 1942 میں پیدا کیے گئے ہو، اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم 1400 سال سے ہیں، اور اگر تاریخ کے اعتبار سے سب ہمارے ہیں، محدثین ہمارے ہیں، فقہاء ہمارے ہیں، اولیاء ہمارے ہیں، کاتبین ہمارے ہیں، رائٹرز ہمارے ہیں، مصنفین ہمارے ہیں، اور ان سب کی نمائندگی ہمارے امام نے کی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب ہمارے ہیں، تمہارا وجود کب تھا اور کہاں سے تھا؟ یہ ہمارے علماء، یہ جو فاصلہ ہے جس میں ہم نے صرف روایت پرستی سے کام لیا اور کام نہیں کیا، اس کو ہمیں مٹانا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خیر، یہ بیچ کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پہلے اس بات کی کوشش کی گئی کہ دلوں سے محبت رسول کو نکالا جا سکے، اور اس سلسلے میں جس کوشش کو اقبال نے محسوس کیا تو اس نے کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ ان کو عجمی فکر دے دو، پیغمبر کے بارے میں ان کی محبت کا جذبہ چھین لو، ان سے عشق رسول کی شمع کو بجھا دو، یہ بے جان لاشا بن جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی۔ اب آئیے، بر صغیر میں جو کوشش ہوئی ہے اس میں تاریخیت بے پناہ اہم ہے، ٹائم کا تصور وہ ذہن میں رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ 1857 1857 کا انقلاب آتا ہے جسے غدر کا نام دیا گیا ہے، جہاد آزادی۔ 1857 سے پہلے بر صغیر کی تاریخ میں 900 سالہ 1100 سالہ تاریخ میں ایک بھی بدعقیدہ جماعت نہیں پائی جاتی، بے شک، ایک بھی بے شک۔ نہیں۔ سبحان اللہ۔ 1857 سے پہلے جو بھی ہے وہ ہمارا ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی ہے وہ تمہارا ہے۔ 1857 میں علماء اہل سنت نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے باضابطہ جہاد کا اعلان کیا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم یہاں 80% نہیں تھے، صرف 25% تھے۔ نتیجہ یہ علماء کا جہاد کا نعرہ ناکام ہو گیا، انہیں سولیاں دی گئیں،
ایک ایک ہزار علماء کی گردنیں درختوں پہ لٹکائی گئیں، کئی سو علماء کو انڈمان میں بھیجا گیا، مالٹا کے جزیرے میں بھیجا گیا، اور اہل سنت کے سارے علماء کا صفایا کر دیا گیا۔ ہماری درسگاہیں مٹا دی گئیں، فرنگی محل ختم ہو گیا، سیالکوٹ کا ملا عبدالحکیم کا مدرسہ ختم ہو گیا، جونپور کی روحانیت ختم ہو گئی، خانقاہوں میں صرف روایتیں رہیں گی، علم نہیں رہ گیا۔ یہ کیفیت پیدا ہوئی 1857 کے بعد۔ انگریز مطمئن ہو گیا ہوگا باطل قوتیں کہ اب ہمارا علمی اور فکری مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1857 میں تاریخ کی نوٹ کیجئے یہ حقیقت کو، 1857 میں شکست ہوتی ہے، 1856 میں قدرت نے علماء کرام کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے امام حضرت رضا کو پیدا فرما دیا۔ عزیزان اسلامیہ، اور آپ نے دیکھا اور جائزہ لیا کہ کئی سو علماء کی خدمات کو تنہا احمد رضا کے کرم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ہزاروں علماء جو شہید کیے گئے تھے ان کی نیابت کا فریضہ امام نے انجام دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1857 بڑا اہم ہے ہماری تاریخ کا۔ امام اہل سنت کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا بے پناہ ضروری ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ذہن بدلنے کے لیے مسلمانوں ہی سے کام نہیں لیا، سو کالڈ مسلم سے، تو ہم نہیں بدل سکیں گے۔ ہم نے پادری فیفنڈر کو بلایا، ہم نے مناظرے کروائے، ہم نے اورینٹلسٹ سے کتابیں لکھوائیں، مگر مسلمانوں کی عقیدتوں قدموں سے ٹھوکر لگا دی، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہمیں کچھ ایسے افراد پیدا کرنے ہیں کہ جو ہماری زبان بولیں، عشق رسول اور محبت رسول کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ 1857 میں انقلاب ناکام ہوتا ہے اور 70 میں ایک درسگاہ قائم کی جاتی ہے، نام نہیں لوں گا مولانا۔ اللہ اللہ، یہ تاریخ کا وہ خوفناک المیہ ہے، یہ دردناک تاریخ ہے کہ جس میں پلنے اور پروان چڑھنے والے یا قائم کرنے والوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کی بے مثل بشریت کا انکار کیا، اور سرور کائنات کی شفاعت کا انکار کیا۔ حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ کو اپنے جیسا کہا، جو اپنے جیسا ہوگا اس سے محبت کیسے کی جائے گی، اس سے پیار کیسا کیا جائے گا۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ باکمال بھی ہو، عظیم تر بھی ہو، محسن بھی ہو، بے پناہ حسن رکھنے والا ہو۔ محبت کے لیے ضروری ہے، اپنے جیسے محبت نہیں کی جاتی۔ یہ ساری روایت، اور پھر آپ ساری باتیں جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں دہراؤں گا، شاید کسی کے قلب نازک کو تکلیف پہنچ جائے، لیکن امام کا تذکرہ ہوگا تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، واہ واہ، ان کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کے بعد جتنے فتنے اٹھے ہیں ان تمام فتنوں کا دفاع تنہا آلز نے کیا ہے، تنہا۔ مثال کے طور پہ وہ فتنے جو اٹھے تھے اور وہ فتنے جو اٹھنے والے تھے ان کا دفاع بھی عرض نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس زمانے میں قادیانیت ابھری، پورے بر صغیر کا جائزہ لیجئے، پورے بر صغیر میں کسی نے بھی کتاب قادیانیوں کے خلاف نہیں لکھا۔ قادیانی کی تحریروں کو یہ چوری کر کے اپنے نام سے شائع کر رہے تھے، اسے مجدد کہہ رہے تھے، بڑا احترام تھا ان کے دلوں میں۔ دیکھنا ہو تو عبد الماجد دریابادی کی پرانی کتابیں دیکھ لیجیے آپ، اس کا پہلا دور دیکھ لیجیے آپ، اور دوسروں کا جائزہ لیجیے آپ۔ مجدد، بہت عظیم، ریفارمر، مسلم، نامعلوم کتنے نام دیے تھے۔ ایسے زمانے میں جس نے 4 کتابیں لکھ کے قادیانیوں کے خلاف جہاد کیا ہے وہ تنہا احمد رضا ہے۔ اس کے بعد بہت سا کام ہوا ہے، مانتے ہیں اسے، لیکن سب سے پہلا کام کرنے والا جو وجود ہے وہ میرے ممدوح گرامی وقار کا ہے، جن کا آج قادیانیت اگر بے دست و پا ہے دلائل کے اعتبار سے، مفلوج ہے دلائل کے اعتبار سے، تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر۔ یاد رکھو مغلوں کا زوال ہو گیا تھا، یہ ہونے والا تھا، آخری دور تھا۔ مغلوں کے زوال سے پہلے ہندوستان میں ایک انقلاب کروٹیں لے رہا تھا، تاریخ ہے۔ نور جہاں نام سنا ہوگا آپ نے نا، بڑی عجیب عورت تھی، ادیب تھی، شاعرہ تھی۔ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے سنائے بلبلے۔ جہانگیر کے دور میں بے یار و مددگار وہ ایران سے آئی، جہانگیر نے شادی کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا۔
پھر پیغام دیا، پھر انکار کر دیا، 2 سال تک انکار کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کی شادی شیر افغن سے ہوئی۔ شیر افغن کو جہانگیر نے دکن کے محاذ سے بھیجا، مارا گیا۔ جہانگیر نے پھر دعوت دی، پھر قبول نہیں کیا۔ پھر ایران کے علماء نے یہ کہا کہ شادی کر لو، جب شہنشاہ ہندوستان سے شادی کر لو گی تو پورا ملک ہمارا ہوگا۔ میں انحراف کا آغاز جو ہوا ہے اس کا کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے انحراف شروع ہوا ہے، پورا ملک ہمارا ہوگا۔ سماعت فرمائیے۔ ہمارے افریقہ کے عالم تشریف لا رہے ہیں، زیارت بھی کیجیے اور سنیے بھی۔ پورا ملک ہمارا ہوگا، سن رہے ہیں آپ؟ توجہ۔ اور پھر اس نے جہانگیر کو شراب پلانا شروع کیا، شادی کر لی اس نے، اور ایران کے سارے مولویوں کو اپنی تمام تر خبیث رافضیت کے ساتھ ہندوستان میں منتقل کیا۔ نور اللہ شوشتری یہ مجتہد اعظم تھا ان کا، اس نے ایک روز کہا تھا ز عمر خیش بیزارم کہ وہ نام عمر دارد، میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں اس لیے کہ اس میں عمر کا نام آتا ہے۔ علماء نے سنا اور تڑپ اٹھے، احتجاج ہوا پورے ملک میں۔ جہانگیر نے نور اللہ شوشتری کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ گستاخی کی۔ خاموش۔ نور جہاں پردے سے باہر آ گئی، جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن، حضور میرے آقا کو بچا لیے، میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ کہا نہیں، جانا، یہ جملہ سنیے ایک شرابی تاجدار کا، جانا تورا جان دادم ایمان نہ دادم، میں نے تجھے جان دیا ہے ایمان نہیں دیا ہے، تو جانے منس تھی بھائی، عمر میں ایمان منس، تو میری جان ہے، عمر میرا ایمان ہے۔ تلوار سے مارا، زبان کھینچ لی، اسی زبان گستاخی کرتا تھا۔ اس نے یہ کیا، مگر نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب مغل کمزور ہوئے، دلی کا آخری تاجدار بے بس ہو کر کے انڈمان کے لیے کہیں اور روانہ کیا گیا، تو اس وقت پورے ملک پر جتنے بھی صوبے تھے سب پہ رافضیوں غلبہ ہو گیا۔ یہ دور اعلی حضرت کا ہے، یہ بڑا بھیانک دور تھا۔ انہوں نے اپنے اس سرمایہ سے جو مغلوں سے حاصل کیا تھا، تعزیہ داری کرو، ہماری رسمیں مناؤ، ہم تمہیں زمین دیں گے، جاگیردار کے جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں سب ان کے کنٹرول میں تھیں۔ رافضیت بڑھ رہی تھی، مگر اس دور میں ہمارے امام نے کم و بیش 6 کتابیں لکھ کر کے رافضیت کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں، ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہے۔ تجدید کا ایک رخ نہیں ہے، تاریخ کے رشتے سے جوڑو، جائزہ لو تو امام احمد راز کی عظمت کا احساس ہو سکے گا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو رافضیت اتنی برہنہ نہ ہوتی۔ رافضیت کی چھوٹی شاخ تفضیلیت ہے جو آج بھی پھیل رہی ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمارے امام نے جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف پھیلانا ہے اور عام کرنا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ تو وہ فرقے تھے جو مسلمانوں کے نام سے پیدا ہوئے تھے، ان میں سب کا نام نہیں لے سکتا میں۔ ایک اور فرقہ جو آج کے دور میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سرمایہ کی بنیاد پر، پیٹرو ڈالر کی بنیاد پر، سعودی دولت کی بنیاد پر۔ مگر یاد رکھیے کہ جتنے بھی مجددین ہیں انہوں نے ہمیشہ ارباب اقتدار کی مخالفت کی۔ آپ اندازہ فرمائیں جتنے مجددین ہیں، اور ہوتا کیا ہے، بادشاہ خوشامد چاہتا ہے، حق کبھی خوشامد نہیں کرتا۔ بادشاہ شریعت میں ترمیم کرنا چاہتا ہے، حق کبھی ترمیم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی کسی بادشاہ نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو علماء حق نے، مجددین نے اسلام کو اپنی اصلی حد میں باقی رکھا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ باطل ہمیشہ پیٹرو ڈالر کے زیر سایہ پلتا ہے، اور حق اپنی بوریا نشینی کے باوجود حق کی بنیاد پہ زندہ رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت احمد بن حنبل تنہا ہیں، ننگی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، مگر بغدادی بادشاہ مر چکا ہے، ہمارا امام آج بھی زندہ ہے اور لوگ اسے خراج احترام پیش کر رہے ہیں۔ مجد علی حسانی قید میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن جہانگیر فنا ہو گیا ہے، مجدد آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ان کی مخالفت کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے، مگر پیٹرو ڈالر کے سائے میں جو کام کیا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اعلیٰ زندہ بھی رہیں گے، ان کا کام بھی زندہ رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے۔ یار میں
زیادہ وقت نہیں رہا، مجھے بتا دیجیے گا بس سرسری طور پہ کچھ انشاءاللہ پھر کبھی. جی میں عرض کرنا ذرا سوچیے، میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں اگر کوئی ایک کتاب لکھتا تھا تو نظام حیدرآباد کے پاس، نواب رامپور کے پاس، حضور میں نے کتاب لکھا ہے، وظیفہ جاری کر دیا. وظیفہ خوروں کو تعداد جمع کر لیا آپ نے، مولانا تحقیق کرتے ہیں آپ. اس دور معاصرین حالات میں لکھنے والے اتنے تھے، سب کو وظائف دیے ہیں تاجداروں نے، مگر ہمارے امام کا یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ حضور سرکار رامپور ملنا چاہتے ہیں تو امام نے فرمایا تھا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم. سبحان اللہ سبحان. بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم. آپ اندازہ فرمائیں. نواب نانپارم بڑا بہت مشہور ہے تو آپ جانتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا یا دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. عالمی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، منمو کنج خمولی کے نہ گنجن دروے جز منو چند کتابیں ودوات و قلمیں. پوری زندگی کنج خمولی میں گزاری، مگر کام کیا کیا؟ اورنگزیب عالمگیر نے 300 علماء کے ذریعے سے، بڑے عظیم ہیں وہ، ہمارے سروں کے تاج ہیں، فتح عالمگیری مرتب کروایا. لیکن اعلیٰ نے تنہا ایک گوشے میں بیٹھ کر کے فتح عالمگیر سے بڑی کتاب فتح رضویہ لکھ دی ہے. 300 علماء نہیں، تنہا لکھی ہے، اور آج تک دنیا میں دلائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے. سبحان اللہ. فقہ حنفی کے بارے میں غیر مقلدین کا، سلفیوں کا اور دنیا بھر کے بدعقیدہ جماعتوں، فقہ حنفی تو دلائل سے آ رہی ہے، احادیث نہیں اس کے پاس. امام اعظم کے پاس صرف 17 حدیثیں تھیں. اعلیٰ حضرت کا انداز تحریر دیکھیے. اس زمانے میں جب کوئی فتویٰ لکھتا تھا تو کہتا تھا یہ جائز یا ناجائز ہے، مگر ہمارے امام نے معمولی سے معمولی فتوے کا جواب سینکڑوں صفحات میں دیا ہے. پہلے قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس ادلہ اربعہ سے سجا کر کے پھر اپنا فیصلہ سنایا ہے. قیامت تک فقہ حنفی کو دلائل سے بے نیاز کر دیا انہوں نے. فقہ حنفی کو، ہمارے معمولات کو، ہمارے مراسم کو. یہ چند گوشوں کا سرسری تذکرہ ہے. میں اپنے علماء کا حق نہیں لینا چاہتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں حضرات، گزشتہ 1 صدی میں اعلیٰ سے ہم نے 10% بھی کام نہیں کیا ہے، لیکن اب ہمیں اگلے 900 سال تک ان کے کام کو دنیا کے سامنے متعارف کرانا ہے. البرٹ کا مقابلہ کیسے کیا، ڈارون کے فیصلے پہ کیسے انہوں نے تحریر کی، فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید کی تحریر آپ دیکھیے. امام غزالی کی بڑی مشہور کتاب، مجدد ہیں وہ بھی، تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ پڑھیے اور الکلمۃ الملہمہ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحافہ ہے آج کے دور کی یہ کتاب، بلکہ اس سے بڑھ کر کے تحافہ میں 21 مسائل پہ، الکلمہ میں 31 مسائل پہ بحث کی گئی ہے. فلاسفہ کی بخیہ ادھیڑ کے رکھتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، پڑھیے انہیں. السلام علیکم. تشریف رکھیں. یہ بیٹا اس کو لے لو. مولانا عمران برکاتی صاحب کے پاس ایک پیپر ہے لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اس بزم کے ایک عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہیں، مناظر اہل سنت، حافظ احادیث کثیرہ. ان کے بیان سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بزم میں دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے علماء، مشائخ، سادات کرام کا مختصر تعارف کرا دیا جائے. ہماری اس بزم میں دکن کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حیدرآباد سے آل نبی اولاد علی حضرت سید امداد اللہ صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہیں. ایک اور سید زادے جو عثمان آباد کی خانقاہ سے تشریف لائے ہیں، یہ جناب علی جناب پیر طریقت سید مرتضیٰ صاحب قبلہ عثمان آباد والے، اور شہزادے غوث اعظم علی جناب
سید محبوب علی صاحب قبلہ بیڑ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے معزز مہمان اور بریلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شہزادگان اعلیٰ حضرت، جن میں شہزاد قمر العمل دہلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید جاوید نقشبندی صاحب قبلہ، اور بریلی شریف کی سرزمین سے شہزادگان اعلیٰ حضرت میں جو شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، ان میں حضرت شہزاد قمر العلماء حضرت علامہ مولانا عمر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا عاصم میاں صاحب قبلہ، اور کشمیر کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام رسول حامی صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، اور ایک لمبی فہرست ہے. آپ یہ نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہماری برار کی سرزمین سے تشریف لائی ہوئی شخصیت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی اعظم برار حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ کارنجوی، حضرت علامہ مولانا مفتی سید آل رسول حبیبی ہاشمی صاحب قبلہ، جن کا تھوڑی دیر پہلے میں نے جب حضرت تشریف لا رہے تھے تعارف کروایا، ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید عرف رسول صاحب قبلہ، اور دہلی کی سرزمین سے متعدد علماء کرام حضور شہزاد حافظ ملت جلوہ افروز ہیں. یہ نظارہ آپ کو بار بار دیکھنے نہیں ملے گا. عزیزان ملت اسلامی اور رفیقان گرامی، میں اپنے مخلص کرم فرما اور محبت کرنے والے احباب اور والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو آپ سے 2-4 منٹ کے اندر جو حضرات یہ دائیں بائیں ہیں وہ برائے کرم اگر پنڈال میں آ جائیں تو مجمع منظم نظر آئے گا. میں اب بلا تاخیر، آپ حضرات جزاکم اللہ خیرن، سمجھدار ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلا تاخیر مناظر اہل سنت، خطیب ایشیا و افریقہ، حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد جوخن پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت تقریر، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر. تھوڑا آرام سے سرک کے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت. نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں، چلنے دیجیے. مسلک اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت. اگر زحمت نہ ہو تو آپ حضرات 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے سرک کے بیٹھیں گے، جگہ ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اب کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود.